کمال ہے, مذاق بنا کے رکھ لیا ہے پاکستان کا. ایک پورا ایجنڈا ہے جس کے خلاف ان کو پتہ ہے بھارت کبھی نہ پاک فوج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, نہ پاک فضائیہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ایم عالم بھول گئے ہیں وہ لوگ, ہماری نیوی کے یہ غازی شہید بھول گئے ہیں, ہمارے ہنگور بھول گئے ہیں, اڑا کے رکھ دیا تھا ہم نے. یہ پاکستان ہے. پاکستان ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا, اس کی قدر کریں. خدا کے لیے نور ہے, نور کو زوال نہیں آیا کرتا. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ سے آغاز کروں گا. پچھلے دنوں انڈین جو نیول چیف تھے انہوں نے ایک بیان جاری کیا, وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے, ہم نے دیکھی ہے. تو نیوی کے حوالے سے ان کے بڑے کنسرنز تھے. اس سے پہلے میجر گورو آریہ جو ایک سوشل میڈیا وار فیئر میں انوالو میں, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے 4 اداروں پہ امریکہ کی طرف سے ایک پابندی کی خبر آئی ہے. تو یہ سارے قضیے کس طرف جاتے ہیں؟ پہلے عراق, پھر لیبیا, پھر شام, غزہ, اور اس کے بعد پھر ایران, اور پھر پاکستان رہ جاتا ہے جو واحد ایٹمی قوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی. بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے. میں سنو کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کم از کم کوئی تو ان اہم موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, یہ آپ نے بالکل سوال, پاکستان تو بالکل نشانہ ہے. یہ دیکھیں, میرے والد جنرل حمید گل کا بڑا واضح ایک کال موجود ہے کہ 9/11 بہانہ, افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. یہ 9/11 کے اگلے دن انہوں نے یہ بولا تھا, CNN پہ بولا تھا. اب بات ٹھکانے سے نشانے تک اب نشانے کے اوپر آ گئی ہے بات. یہ سیدھی سی ہے. اب دیکھیں نا, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے اور اس کے پاس عالم اسلام کا واحد سپر پاور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود اور ہنود جو ہیں, جو کہ باقاعدہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو پروفیسیز میں بتایا گیا ہے کہ ایک آگ کی دیوار ہوگی, اور وہ آگ کی دیوار تو پاکستان کھڑا کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. جب دنیا نے دیکھا کہ ان کو باہر سے نہیں کچھ کہا جا سکتا, تو اندرونی طور پر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فورسز کے خلاف سازشیں بننا شروع ہو گئے. یہ تو خیر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن انڈین نیوی چیف جو ہیں ترپاٹھی صاحب, جی ترپاٹھی صاحب جو ہے وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ترپاٹھی صاحب آپ آ جائیں. یہ ہمارے کموڈور صاحب موجود ہیں, ایڈمرل فیصل شاہ صاحب موجود ہیں, قوم ویسٹ رہے ہیں. یہ پاکستان کی نیوی جو ہے بہت چھوٹی سی نیوی ہے, غالباً 45 کے قریب ان کے پاس بحری بیڑا ہے, جس کے اندر 8 تو آئل ٹینکر موجود ہیں. تو جو عملاً طور پر جو ہے وہ تو بہت چھوٹی سی نیوی ہے ہماری. لیکن اب جو ہم سی بلائنڈنس ہے اس کو دور کرتے جا رہے ہیں. سی بلائنڈنس یہ سمندر کی طرف سے ہم لوگوں نے بالکل آنکھیں بند کر لی تھیں, اور ہماری ترجیحات میں سمندر نہیں رہا تھا. 1000 کلومیٹر کی تقریباً پٹی ہے جو ساحلی, جس کو پاکستان نیوی جو ہے الحمدللہ دیکھتی ہے. پاکستان نیوی کے جو کمانڈوز ہیں وہ بہترین کمانڈوز ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان SSG کمانڈوز سے بہتر نہیں ہیں تو شاید میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا. یہ بغیر مبالغہ آرائی, میں فوجی کا بیٹا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نیول کمانڈوز بہت زبردست ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈین نیوی کو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ ان کی تعداد مور اور لیس, انڈیا کی جو بحری بیڑا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق امریکن بحری بیڑے سے بھی آگے نکل گئی ہے اس کی تعداد, جس کے اندر 150 کے قریب جہاز موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس جس میں ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں 250 کے قریب اس کے اوپر جہاز ہیں, جو کہ سمندری جو بحری جہاز ہیں ان سے وہ اڑان بھرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس نیوکلیئر پاورڈ 2 سب مرین غالباً موجود ہیں, اور ٹوٹل 18 سب مرین ہیں, جن میں 16 جو ہیں وہ کنونشنل سب مرین ہیں. اور اسی طریقے سے جو انڈین نیوی ہے وہ بڑھوتی ہو رہی ہے. اب وہ تعریف کیا کر رہے ہیں؟ ترپاٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی حیرت انگیز جو نیوی کا جو بڑھوتی ہے اور جو اس کے اندر کامیابیاں ہیں ان کو دیکھ کے وہ دنگ رہ جاتے ہیں. انڈین نیوی کے متعلق میں چند گزارشات کرتا جاؤں. پہلا ان کا جہاز آیا تھا, غالباً اس کا نام جو رکھا تھا وہ وکرانت رکھا تھا, یا اس کا نام برٹش سے لیا تھا, ایئر کرافٹ کیریئر ہرکولیز اس کا نام تھا. اس کے بعد ان کا جو وہ آیا, ایک انہوں نے ابھی نیول سب مرین جو ہے وہ بنائی انہوں نے, اور اس کی انوگریشن تھی, پورٹ کے اوپر وہ کھڑی تھی, ابھی افتتاح ہو رہا تھا. وہ سب مرین نے ڈائیو کی, لیکن افسوس کہ وہ ڈائیو اس کی آخری ڈائیو ثابت ہوئی, کیونکہ اس میں پانی بھر گیا اور وہ وہیں ڈوب گئی, ساحل سمندر کے اوپر ڈوب گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا اوپر کا ڈھکنا کھلا رہ گیا. یہ انڈین نیوی کا عالم ہے. آئے دن پاکستانی جو نیوی ہے وہ ان کے ریسکیو بھی کرتا. عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیں, یہ تو نیوی پہ بات ہو گئی, بڑا اچھے طریقے سے ٹیکنیکلٹیز پہ انہوں نے فوکس رکھا. 2 چیزیں پوچھوں گا جو شاید اس سے پہلے میں نے نہیں پوچھی.
اور اب شاید وقت آ گیا ہے. اللہ خیر کرے. ایک دیکھیں جو فیصل صاحب نے یا عبید اللہ صاحب نے بات کی, قلت, کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی نہیں. اور یہ انہوں نے جو بات کی نا, مجھے قرآن کی آیت یہ آ گئی, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تبارک اللہ, سورہ ملک کے اندر پہلی آیت ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے حسن عمل کس کا ہے, اکثر و عملانی کا, کثرت عمل نہیں, قلت عمل, کثرت عمل نہیں بلکہ حسن عمل. تو حسن عمل یہاں بھی وہی بات ہے. سیدنا عمر کی میں جو سوال کی طرف آتا ہوں, ایک تو ہمارے, میں پچھلے دنوں ایک وی لاگ کیا تو غزوہ ہند پہ احادیث بخاری, مسلم, نسائی, ابی داؤد, ابن ماجہ کوٹ کر کے ریلیونس تھا شام اور ٹارگٹ پاکستان. تو کئی دوستوں نے مجھ سے کہا یار آپ کاسا لیسی, میں نے کہا کاسا لیسی بہت چھوٹی بات ہے. یہ احادیث پڑھنے کے بعد اگر اس فوج کے سپاہی کے جوتوں سے اٹھنے والی دھول کو ہم اپنا سرما بنا لیں, یہی بہت بڑی بات ہے. میرے جیسا اکیڈمیشن چونکہ ریسرچ کر کے وہ چیزیں دیکھ کے بات کرتا ہے, جذباتی بات نہیں کرتا. سیدنا عمر نے کہا بہترین لوکیشنز فوجیوں کو دو, آب و ہوا اچھی ہو, کھانا اچھا ہو, سہولیات اچھی ہوں. پینشن سیدنا عمر نے, آج بڑی باتیں تو سیدنا عمر کی کرتے ہیں, پینشن میں انہوں نے کیا. فوجی چھاونیاں سب سے پہلے سیدنا عمر نے بنائی. عمر لاء کی بات تو کرتے ہیں, عمر لاء کی بات, فوجیوں کے متعلق بھی سن. اگلا حوالہ سن لیں. امام غزالی نے کہا کہ جب قلت ہو جائے تو فوج کی سر و سامانی پہ اور دفاع پہ, بجٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ کرو. جن قوموں کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے وہ سلطنتیں باقی نہیں رہتی. دو حوالے دیے, 3, قرآن, حدیث, سیدنا عمر اور امام غزالی. کیوں ہمارے یہ لوگ یہ چیزیں جو کتابوں میں ہیں سننے پڑھنے کے باوجود, کیا کم علمی ہے کہ ہم فیک نیوز پروپیگیشن میں بہے جا رہے ہیں اور فوج کے خلاف پروپیگیشن. یہ بھی ایک وار ہے نا, وار ٹیکنیک. خلیج حائل کرو فوج اور عوام کے درمیان, پھر اس کے بعد حملہ آور. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات تو بالکل درست ہے. دیکھیں یہ تو پہلے سیگمنٹ میں نے بات کی نا اس کے متعلق کہ انہوں نے سب ورژن کے ذریعے, ان کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں حملہ کر سکتے, انڈائریکٹلی کریں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے دونوں جو سپاہی ہیں, ہمارے نیول افسر ہیں, کموڈور عبید اللہ صاحب اور ایڈمرل فیصل صاحب جو ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ صرف آپ کا کیا خیال ہے, یہ ایک نیول افسر ہیں, یہ جہادی ہیں بھائی. آپ دیکھیں قرآن کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, حوالے وہاں سے دے رہے ہیں. یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو غازی اور جنگ میں ہوتے ہیں تو شہید. یہ بڑے عظیم مجھے لوگ یقین ہوتے ہیں. کریں میں رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ جب قرآنک ورسز کے ہسٹری کی بات دیکھیں نا آپ, ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہے آپ مجھے بتائیں کوئی کلچر سے, آئیڈیالوجی سے کتنا کنیکٹ. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کو امریکن افسر جس نے جو ہے وہ بائبل سے کوٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کو یورپین کسی کا ملا ہے, آپ مجھے بتائیں بھارت کا کوئی جو ہے وہ اپنے رامائن سے بات کر رہا پھر تو یہی ہے نا غزوہ ہند. ہاں یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ ہیں وہ مومن جو بے تیغ سپاہی لڑ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے پاکستان نیوی کی کیپیبلٹی کیا ہے اور کیا تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بے سر و سمانی کے عالم میں پرانے جہاز, کتنی محنت ان لوگوں نے کی. دے آر بیسٹ آف دا بیسٹ آف پیپل. جو ایک نیول سیلر سے لے کے جو ایک افسر ہے, کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے. کہنے کی بات ہے جہاز کے اندر آپ جو ہے نا 6 گھنٹے نہیں گزار سکتے, 6 گھنٹے کہنے کی بات ہے. اتنے مشکل زندگی ہوتی ہے, سمندر کے تھپیڑے اور گرمی اور حبس اور ایک عجیب و غریب ماحول اور پانی کی بوتل. مجھے ایک ایڈمرل صاحب بتانے لگے کہ ہم جبوتی سے چلے اور جب تک بندرگاہ نہیں پہنچے ہمارے پاس 1 کولر پانی کا تھا جس سے ہم وضو بھی کرتے تھے اور ہمارے لیے سارا بندوبست تھا. یہ اور جو آپ ان کی بیویاں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہیں, جو لوگ سب مرین میں جب وہ ڈائیو کرتی ہے اور پھر وہ ڈائیو کے بعد جس حالت میں وہ آتے ہیں, کس انداز میں رہتے ہیں. فار گاڈ سیک کچھ تو ہم اپنے سولجرز کا احترام کریں. جو بات آپ نے کہی ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ڈیفینڈرز آف پاکستان ہیں. اگر ان کو جو ہے ہم نے جو ہے دیکھیں اینیٹول لیون, میں بار بار بولتا ہوں, اینیٹول لیون کی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری, اس کے اندر بڑا واضح لکھتا ہے کہ پاکستان افواج کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرو, اس شپ کو نو ایگزٹ فرام پاکستان. ہاں,
اس کی لیڈرشپ کو متنازع کرو اور اس کے لیے سیاستدانوں کو انتخاب کرو، اس کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب کرو، اس کے لیے پولیٹیکل آئیکنز اینڈ فگرز کریٹ کرو. یہ ہے وہ بات. جہاں تک ایک بات اس کے اندر میں ضرور کہوں گا، دیکھیں نیول شپس جو ہیں ابھی انڈین نیوی کی دیکھیں آپ، متعدد بار، یہ ابھی ضرور پوچھے گا، متعدد بار ان کی سب مرینز آئیں یہاں اور پکڑی گئیں. ہر بار وہ ہم پکڑے جاتے ہیں، وہ ہر بار ہم ان کو جو ہے وہ پکڑ کے وہ مارتے ہیں. جس کوکری کا وہ ذکر کر رہے تھے، وہاں ہم نے جو ان کے ساتھ کیا، ہماری غازی شہید نے جو کیا، ایک داستان ہے. آج بھی انڈیا جو ہے وہ اس کو جھوٹی ایک فلم بنا کے جو ہے اس کی داستان کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج اس غازی شہید کا یہ کمال ہے کہ آج انڈین نیوی ترپاٹھی جو ہے وہ بیٹھ کے پاکستان نیوی کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہے پاکستان اور یہ ہے پاکستان بحریہ. کمال ہے، مذاق بنا کے رکھ لیا ہے پاکستان کا. ایک پورا ایجنڈا ہے جس کے خلاف ان کو پتہ ہے بھارت کبھی نہ پاک فوج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ پاک فضائیہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ایم عالم بھول گئے ہیں وہ لوگ، ہماری نیوی کے یہ غازی شہید بھول گئے ہیں، ہمارے ہنگور بھول گئے ہیں، اڑا کے رکھ دیا تھا ہم نے. یہ پاکستان ہے. پاکستان ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا. اس کی قدر کریں. خدا کے لیے نور ہے، نور کو زوال نہیں آیا کرتا. میرا پاکستان کا پرچم سدا بلند.